السلام علیکم۔ سمینہ رشید آفیشیل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں آپ سے۔ اس چینل سے آپ کو زندگی کے انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی مسائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ نہ صرف مسائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے بلکہ ان کا حل بھی دیا جاتا ہے۔ اپنی ذات کو آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت میں نکھار اور وقار کیسے پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر یقیناً اپنی شخصیت میں بہتری لا رہے ہوں گے۔ ہوتا ایسے ہے کہ ہم اپنی ذات کو تو بہتر کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات معاشرتی مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا ان کا دور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی ذات میں کیا کوشش کر سکتے ہیں، یا ان مسائل سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ کسی بھی فرد، گروہ یا معاشرے کی ترقی کے لیے ان کے پاس بنیادی ضروریات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی ضروریات تب مہیا کی جا سکتی ہیں اگر ہم سب کو برابر سمجھیں گے۔ اگر ہم سب کو برابر نہیں سمجھیں گے اور وسائل پر سب کا حق بھی ایک جیسا نہیں مانیں گے تو یہ ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا خاندان، آپ کا گروہ، آپ کا معاشرہ کبھی بھی امن پسند نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا اگر سب کو برابر سمجھتے ہوئے تمام وسائل سب تک ایک جیسے نہ پہنچائے جائیں۔ اگر ہم وسائل کو یکساں تقسیم نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ جی ہاں، تمام تر مسائل کی جڑ، تمام تر مسائل کی وجہ ہم خود ہیں، وسائل کو برابر تقسیم نہ کر کے۔ اور حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ یہ مسائل نہ صرف ترقی پذیر ممالک میں ہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیں۔ وسائل کی یکساں تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کے مسائل، صحت کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل، بے گھر ہونے کے مسائل، گو کہ ان کا تناسب کم ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ مسائل موجود ہیں۔ اب ان مسائل کی وجہ جانتے ہیں اور پھر ان کا حل۔ ہماری ذاتی زندگی ہو، گروہی زندگی ہو، خاندانی یا معاشرتی زندگی ہو، اگر ہم اس میں توازن نہ رکھیں تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کھانے پینے کے معاملات سے ہی لے لیجئے۔ اگر ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھیں، توازن نہ رکھیں اس میں، تو ہماری صحت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سماجی وسائل کی تقسیم میں توازن کا خیال نہ رکھیں اور معاشرتی بگاڑ پیدا نہ ہو؟ جی ہاں، یہاں خاص طور پر خاندان کے سربراہان، اداروں کے سربراہان اور وہ لوگ جو با اختیار ہیں، جو صاحب حیثیت ہے، ان کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ عدل کا ساتھ دیں، عدل سے کام لیں تاکہ معاشرے بگاڑ سے باہر نکلیں اور ترقی کی طرف، بہتری کی طرف گامزن ہوں۔ یہی مثال مختلف ممالک کے درمیان میں ہے کہ ہمیں توازن رکھنا چاہیے وسائل میں، تقسیم میں۔ عدل سے کام لیں تو یقیناً یہ تمام معاشرہ سنور سکتا ہے اور تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف ممالک کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اگر دنیا کے با اختیار ادارے عدل سے کام لیں تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ خوراک سب کو مل سکتی ہے، تعلیم سب کو ملے گی، اپنا گھر اور روزگار سب کے لیے ہوگا۔ عدل کی بہترین مثال ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے، جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کو عدل کہتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے۔ یہ عدل ہی ہے جو
معاشرے کو سنوارتا ہے، اس میں توازن رکھتا ہے، وسائل سب تک پہنچاتا ہے، ہر ایک کے دروازے پر اس کے تمام بنیادی حقوق پہنچتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ نظام ہے۔ آئیے اس پر عمل کریں، معاشرے کو خوشحال بنائیں، اپنی ذات کو پرسکون اور مطمئن بنائیں۔